اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، درس حدیث کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو فضائل الاعمال شریف کی حدیث نمبر 5 پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا عنوان امام ضیاء الدین بن عبدالواحد المقدسی علیہ رحمہ نے قائم کیا ہے، فضل الشہادت بعد الوضوء، وضو کے بعد کلمہ شہادت ادا کرنے کی فضیلت۔ انسان جب وضو سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ خانہ کعبے کی طرف اس کا رخ ہو اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو، اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگے اور کلمہ شہادت پڑھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے، تو ایسا عمل کرنے والا بندہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام نصیب ہوتا ہے، اس کے متعلقہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع، جس نے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، اور وضو اس نے اچھے طریقے کے ساتھ کیا، ثم قال، اور پھر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی الہ ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، یہ دعا ہے کلمہ شہادت کے بعد جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ جو بندہ کلمہ شہادت اور یہ کلمات وضو کے بعد ادا کرتا ہے اسے انعام کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخلھا من ایھا شاء، اب اس کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کلمہ شہادت اور دعا پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن اسے جنت کی طرف جب بھیجا جائے گا تو یہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے اور اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، یا جنت کے 8 دروازے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ تو امام المقدسی نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 55 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 470 اور دیگر کتابوں کے حوالے سے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث مبارکہ اس مضمون کی ہیں۔ چند حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1764 ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا۔
اور فرمایا کہ جو نمازی ہیں وہ نماز والے دروازے سے بلائے جائیں گے، جو مجاہد ہیں وہ جہاد والے دروازے سے بلائے جائیں گے، جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں وہ صدقہ و خیرات والے دروازے سے بلائے جائیں گے، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے۔ جس مجلس میں آقا علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے تھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، مجھے امید ہے کہ تو وہ فرد ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے تیرے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1593 ہے۔ یہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے یہ 3 بچے جنت کے 8 دروازوں میں اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے اور بچے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ اسی طرح مسند امام محمد بن حنبل کی جلد 3 صفحہ نمبر 151 کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو 5 نمازیں ادا کرے، روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اسے حکم ہوگا کہ جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ 3 مزید احادیث طیبات میں نے جنت کے 8 دروازے جن لوگوں کے لیے کھل جاتے ہیں ان کے متعلق عرض کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جن پہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہو، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اعمال بتلائے ہیں، جو بندہ ان اعمال پہ ہمیشگی اختیار کرے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے ان انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید سورہ زمر شریف میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ سورہ زمر کی آیہ نمبر 73 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو اہل تقویٰ ہیں یعنی نیک لوگ، جس طرح یہ حدیث طیبات میں جو اعمال ذکر ہوئے ہیں یہ متقین کے اعمال ہیں، اور ان اعمال کا بجا لانا یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل تقویٰ کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور انہیں جنت کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، فادخلوہا خالدین، اب ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار ایسے لوگوں میں سے کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔